سبحان اللہ. جی شیخ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پروفیسر کے پاس اس کا ایک اسٹوڈنٹ آیا جی. اور اس نے کہا کہ سر میں اپنی ناکامیوں کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا, میں مرنا چاہتا ہوں, کیا میں خودکشی کر لوں؟ ٹیچر پہلے تو مسکرایا اور پھر بڑے پیار سے پوچھا, تم ضرور خودکشی کر لینا, یہ آپشن تو تمام جانداروں کے لیے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر آن, ہر لہجہ موجود ہے. جی. پھر جب ٹیچر نے یہ کہا تو اس پر اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا, شاگرد نے کہا کہ سر میں ایک ناکارہ اسٹوڈنٹ ہوں, 3 بار پیپر دے چکا ہوں مگر ابھی تک پاس نہیں ہوا. جی. 4 سال جاب تلاش کی ہے مگر ابھی تک جاب ملی نہیں ہے. پچھلے 3 سال میں 8 کاروبار کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہوں مگر تمام کے تمام کاروبار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے اور میں اس میں سے کچھ کما نہیں سکا. اور اب حال یہ ہے کہ گھر کے سارے برتن بھی اس کے نظر ہو چکے ہیں. اب میں بالکل کنگال ہو چکا ہوں, دیوالیہ میرا نکل چکا ہے, مفلس و قلاش ہو گیا ہوں. لہٰذا میرے لیے اب زندگی میں کوئی دلچسپی, کوئی خوبصورتی, کوئی رانائی, کوئی بیوٹی موجود نہیں ہے. میں زندگی نہیں گزارنا چاہتا, میں آغوش موت میں سو جانا چاہتا ہوں, مر جانا چاہتا ہوں. مر جانا چاہتا ہوں. استاد نے کہا کہ کیا تم جدوجہد, کوشش اور محنت سے جی چراتے ہو؟ اس نے کہا نہیں, ان سے نہیں, بلکہ میں ناکامیوں سے جی چراتا ہوں. ناکامیاں اتنی اب میرے کاندھوں پر ہو چکی ہیں کہ اب مزید بوجھ ان کا میں اٹھا نہیں سکتا, لہٰذا میں مرنا چاہتا ہوں. استاد نے پوچھا کہ زندگی میں کتنی مرتبہ ناکام ہوئے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر بے یقینی کے عالم میں اس نے کہا کہ 13 دفعہ. استاد نے کہا اچھا. پھر استاد نے کہا کہ اوپر دیکھو. اس نے دیکھا, بولا کیا چل رہا ہے؟ کہا بلب. بولا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کتنی 1000 مرتبہ کوششوں کے بعد جو ہے وہ مارز وجود میں آیا؟ کس نے بنایا؟ فلاں سائنٹسٹ نے. اچھا, تمہیں پتہ ہے کتنی دفعہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کتنی محنت, کتنی انتھک کوشش اور کتنا عمل پہم کیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. استاد نے کہا اگر یہ شخص, اس کا موجد, اس کا بنانے والا بھی تمہاری طرح 13 دفعہ کوشش کے بعد خودکشی کر لیتا تو آج میں اور تم یہ جو کنورزیشن کر رہے ہیں یہ اندھیرے میں کرتے یا کسی چراغ کی روشنی کے تلے کر رہے ہوتے. اس نے کہا کہ جس شخص نے یہ بنایا ہے وہ 20ویں صدی کا ایک عظیم انقلابی سائنسدان گزرا ہے, اور پھر یہ عظیم سائنسدان ہی تھا کہ جس کی بدولت, اس کے کارناموں کی بدولت اسے ایک بہت بڑے ملک کا پریزیڈنٹ بنانا چاہا. اس نے انکار کر دیا. اب پھر جب وہ اس طرف آیا تو کہتا ہے کہ 2000 مرتبہ اس نے کوششیں کی ہیں, کسی نے 10,000 کا ہنسا بھی لکھا ہے. بہرحال تو اس نے کم و بیش 2000 مرتبہ کوشش کی. کسی نے اس سے پوچھا, سائنٹسٹ سے, کہ 2000 مرتبہ ناکامیوں کا سامنا تمہیں کرنا پڑا, کیسا لگا؟ اس نے مسکرا کر کہا کہ میں اپنی ناکامیوں کو ناکامیاں تصور نہیں کرتا, میں انہیں اپنی کامیابیوں کی سیڑھیاں سمجھتا ہوں. کیا بات, کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کامیابی کے زینے چڑھتا جا رہا تھا. جی. اور میں انہیں مرحلے سمجھتا ہوں کہ میں نے بلب کا گول حاصل کرنے کے لیے 2000 مرتبہ کوششیں کی ہیں, اور بالآخر میں نے وہ گول اچیو کر لیا. استاد نے پوچھا 13 ناکامیاں زیادہ ہیں یا 2000 ناکامیاں؟ شاگرد خاموش رہا. پھر کہا کہ کبھی تم نے تتلی کی پیدائش پہ غور کیا ہے؟ تتلی. اس نے انکار کیا, کہا کہ نہیں جانتا میں کہ کس طرح تخلیق تتلی ہوتی ہے. کس طرح تتلی پیدا ہوتی ہے؟ تتلی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, امیر اسلام فضان مدینہ میں ہی ہے. جی جی جی. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ تتلی کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے. تو ٹیچر نے کہا کہ قدرت تتلی کو ایک کوکون میں, خول میں پیدا کرتی ہے. جب اس کا جسم مکمل ہو جاتا ہے تو پھر قدرت و خداوندی سے اس خول میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے, انتہائی چھوٹا, باریک سا, مائنر سا. اور پھر تتلی کو اپنے پورے جسم کا زور لگاتے ہوئے اس سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اب تتلی کا جسم بڑا, وہ سوراخ انتہائی معمولی چھوٹا سا. سوراخ چھوٹا, تتلی کا جسم بڑا, لہٰذا وہ خول سے باہر آنے میں کئی دن لگا دیتی ہے. اب یہ کوشش, یہ محنت اور یہ چھوٹا سا سوراخ
حق تعالی جل وعلا کی بہت بڑی حکمت ہے. حکمت کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب تتلی کے جسم میں جان ڈالی جاتی ہے تو اس کے پر بے جان ہوتے ہیں. جب وہ سوراخ سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی ہے اور پھر کوشش کرنے کے لیے اپنے پورے وجود کا زور لگاتی ہے تو پھر اس کے جسم سے ایک مواد نکل کر پروں کی رگوں میں جاتا ہے، پروں کی رگوں میں پہنچتا ہے. گویا کہ یہ مواد پروں کے لیے زندگی ہے، پروں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی ہے. تتلی کو کون میں جتنا زور لگانا پڑتا ہے یا جتنا زور لگاتی ہے اتنا ہی مواد اس کے پروں میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے پر اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی طاقتور ہو جاتے ہیں. اگر یہ سوراخ تنگ نہ ہو اور اگر تتلی باہر آنے کے لیے کوشش اور جد و جہد اور عمل پیہم نہ کرے تو وہ کبھی اڑنے کے قابل نہ ہو، اس کا مقام اور عام کیڑے مکوڑوں کا مقام برابر ہو جائے. یہ ہے قدرت کا انتہائی دلچسپ اور بہترین نظام جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، امر جد و جہد دے رہا ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی مقام پر کسی بھی لمحے کسی بھی آن میں تم نے مایوسی اور نا امیدی کے گہرے دریا میں جو ہے وہ غوطے نہیں لگانے، بلکہ ہر دم ہر آن ہر لہجہ ہر وقت جو ہے وہ مصروف عمل لینا ہے، جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور پھر جب کوشش کر لو، عمل کر لو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. آخری سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ یقین رکھنا ہے. تو جب یقین آ جائے گا، توکل آ جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن جس چیز کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین وہ چیز ہمیں عطا فرما دے گا. واہ واہ سبحان اللہ. انہوں نے ایک بات کی کہ ہر جاندار کو یہ آپشن موجود ہے کہ وہ خودکشی کر لے. تو پروفیسر کی اس بات سے مجھے اختلاف ہے کہ یہ آپشن تو انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرانے والا ہے اور ایسی سوچ بھی نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ میں خودکشی کر لوں. الحمدللہ جی استادوں کے لیے بھی اپنے بچوں کو ایسے تصور نہ دیں. ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جو زو مانا ہو. یہاں پر پروفیسر صاحب کا یہ کہنا نہیں ہے کہ خودکشی کر لو، خودکشی سے روکنا ہی مقصود تھا، لیکن اس پیرائے میں گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے وہ پروفیسر حضرات کو بھی، تاکہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو کمزور ہو. تو یہ کمزور بات ہے، خودکشی کرنا تو حرام ہے اور ایک آدمی کوشش کر کے خودکشی تو کر لیتا ہے، یہ بھی کوشش صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ کوشش انسان کو جہنم میں گرانے والی ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ خودکشی کرے گا تو قیامت تک وہ اس کو یہ قبر کے اندر عالم برزخ کے اندر اس کو یہ سزا ملتی رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں جب تک اس کو رکھے اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. تو اس لیے خودکشی کا تو خیال بھی نہیں آنا چاہیے. مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد آ گیا کہ ہماری مسجد کے اندر ایک چارٹ لگا ہوا تھا جس میں خودکشی نہ کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی تھی، مدنی پھول لکھے ہوئے تھے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا تو میں نے میرے ایک دوست تھے، اشفاق نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے. تو میں نے ان کو ویسے ہی سوال کیا، یعنی پوچھنے کے لیے اپنے ان سے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جانچنے کے لیے. تو میں نے کہا کہ یار یہ خودکشی لکھا ہوا ہے. ہم بچپن تھا، بالکل بچپنا تھا، ہم 9th میں یا 8th میں یا شاید اس سے بھی کم پڑھتے ہوں گے. تو میں نے کہا یہ خودکشی کے لکھے ہوئے ہیں، اس کی کیا حاجت ہے، خودکشی کا خیال تو آتا ہی نہیں ہے. تو اس نے بڑا پیارا ہی جواب دیا کہ آدمی کے ذہن میں ایسا خیال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے دین اسلام نے جو ہے خودکشی نہ کرنے کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی. اللہ اکبر. تو بہت پیارا جواب ہے. خودکشی کا تو خیال بالکل ہی نہیں آنا چاہیے. اور حقیقت ہے جیسے شیخ صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آدمی ہمت رکھتا ہو، کوشش کا ارادہ رکھتا ہو تو خودکشی کا خیال ذہن کے کسی خانے میں بھی نہیں آئے گا. صحیح خلاصہ یہی تھا آپ کا. آپ کے پروفیسر صاحب کا بھی یہی جواب بتا رہے تھے. بڑے پیارے انداز میں رکن شورا نے ماشاءاللہ اس کو بیان بھی فرما دیا. بڑے احسن انداز میں یہ ذہن دیا جا رہا ہے. ایک ابھی تک کی جو ڈسکشن ہے اس کو میں کنکلوڈ کر دوں تو وہ اس عربی جو ہے وہ مقولے کے اوپر کنکلوڈ ہو سکتی ہے، من جدہ وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ اپنا مطلوب و مقصود حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. میں اس محاورے کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جی حضور. یہ مقولہ کچھ یوں ہے، من طلب شیئن وجدہ وجدہ من قرأ الباب ولجا ولجا. جو کسی چیز کی طلب میں محنت و کوشش کرتا رہا
وہ اسے ایک دن ضرور پالے گا. صحیح. اور جو کسی دروازے کو کھٹکھٹائے اور مسلسل کھٹکھٹاتا چلا جائے تو ایک دن وہ دروازہ ضرور کھل جائے گا, اس میں وہ ضرور داخل ہو جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازہ کھٹکھٹاتا رہے, یعنی کوشش اپنی جو ہے یہ جاری و ساری رکھے تو کامیابی قدم چومے گی. جی یہاں جو بات کہی یہ بڑی پیاری کہی ہمارے قاری عرفان بھائی نے کہ جو انسان کی ناکامیاں ہیں نا, جو آپ چاہ رہے ہو جائے وہ اگر نہیں ہو رہا تو اب اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. یہاں میسیج بھی ہے, اس پر تفصیلی مدنی پھول لیتے ہیں انشاءاللہ رکن شورا سے, پھر آگے بڑھتے ہیں. آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں, آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھانا ہے. پہلے کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل اتاری بدناور ہند سے عرض کر رہا ہوں. جی سلمان بھائی, آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے, مجھے نعت سنا دیجیے. چھوڑ فکر دنیا کی, چل مدینے چلتے ہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ, مرحبا. محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل, آج کے کھلے عام صلی اللہ کہتے کہتے کا موضوع کوشش اور رکن شورا کے مدنی پھول, سبحان اللہ, مدینہ مدینہ. انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ وہی پاتا ہے. اب اس میں بزرگوں نے جو سمجھائی ہیں باتیں کہ کوشش انسان جو بھی کرے اور جس طرح کی کوشش کرے گا, جو دنیا کی کوشش کرے گا یہ دنیا کو پالے گا, جو آخرت کی کوشش کرے گا وہ آخرت کو پالے گا, جو اچھائی کی اچھی کوشش کرے گا وہ اچھا پالے گا, جو بری کوشش کرے گا وہ برا پالے گا. اب کوشش تو کرنی ہے, دیکھنا یہ ہے کہ میری کوشش کس طرف کی ہے. آیا میں کامیاب لوگوں والی کوشش کر رہا ہوں یا ناکام لوگوں والی کوشش کر رہا ہوں؟ میں یہ صرف دنیا کی کوشش کر رہا ہوں, یہ میری آخرت کی بھی کوشش ہے. کامیاب لوگ حقیقت میں وہی ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا لیا اور آخرت کو بھی بہتر بنا لیا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ ایک بہترین مثال ہے اس وقت ہمارے سامنے کہ جنہوں نے الحمدللہ سعی کی, کوشش کی, کس کے لیے؟ پیارے آقا کی سنتوں کی ترویج کے لیے. اور آج 200 سے زائد ممالک کے اندر سنت کے پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ جل جلالہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے. دعوت اسلامی میں امیر علیہ سنت کی غلامی میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. بڑی بڑی اچھی بات کہی آپ نے. سلسلے میں نہیں ہے پھر بھی سلسلے میں شامل ہیں, شامل ہیں, ہو گئے بلکہ. کیا بات ہے, مرحبا. جی الحمدللہ عزوجل, ہمارا پیارا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آج کا موضوع بھی بڑا سنگین ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کوشش کا ایک نام جذبہ بھی ہے. باپا فرماتے ہیں جس کام کا جذبہ ہوتا ہے جذبہ رہنمائی کرتا ہے. الحمدللہ نعت خواں اسلامی باعث سردی کے کلام پڑھ دیں. مجھ کو در پیش پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ یہ موضوع بڑا اہم ہے. موضوع بڑا سنگین ہے. سنگین تو لفظ ہی بڑا سنگین ہے. چلیں بہرحال آپ کا جو ہے حوصلہ افزائی کرنا, مرحبا, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اپنے اپنے ویوز ہیں جی, ظاہر سی بات ہے, تاثرات ہم نے کہا ہے اپنے ویوز بیان کریں, تو جو بندے کی ویوز ہوں گے وہ ان کو بیان تو کرے گا نا. یہی ہوگا کہ بہت زیادہ اہم ہے اور انسان جو ہے اسے ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, سنجیدہ موضوع, سنجیدہ, ہاں یہ چلیں گے, یوں بھی سنگین سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. واہ کیا بات ہے. کامیابی کے لیے سنگ میل کیا ہوتا ہے سلمان کو ذرا بتا تو دیں. جنہوں نے کہا ہے من ادعا فعلیہ الدلیل, جو دعویٰ کرے گا دلیل بھی وہی دے گا. سنگ نہیں, آپ واپس نہ لیں, آپ بتائیں سنگ میل کا معنی کیا ہے. الفاظ نکل جائیں تو آپ واپس نہیں آ سکتے. ہاں جی, اب بتانا پڑے گا سنگ میل ہوتا کیا ہے. جی خیر بتائیں. فیروز اللغات سے جو ہے وہ دیکھ کے پھر میں. سنگ میل نشان منزل, یعنی جو سڑک ہوتی ہے نا تو سڑک پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میل رہ گئے, اب اتنے میل رہ گئے ہیں. جی تو یہ حقیقت میں اس کو سنگ میل کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ راستہ جو ہے وہ کتنا رہ گیا ہے, اور یہ منزل بتاتا ہے. اسی طرح جو اشارے دیے ہوتے ہیں اس سے بھی یہی مراد ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں. سبحان اللہ. آپ کو میسج لگتا ہے دوبارہ فارورڈ کرنا پڑے گا. جی مرحبا. میں محمد عبد الباری کھین کے شہر ہاورہ ٹکیا پارا سے. مجھے یہ کلام سنا دے. حج کا صرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے, آپ سے ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ تو آپ نے سنا دی ہے جی, ماشاءاللہ, مرحبا.
ابو مرید شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف قادر پور راما سے۔ الحمدللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا اور مفید سلسلہ ہے۔ اس میں ہماری تربیت ہوتی ہے، جیسے کہ آج موضوع ہے کوشش، وہ بہت ہی تربیت کے مدنی پھول ہمیں میسر آ رہے ہیں۔ اللہ مدنی چینل کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ حضور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا۔ میرا نام عبد الواحد اتاری ہے اور میں یونان کے شہر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آج رکن شورا حاجی شاہد بھائی بھی تشریف فرما ہیں، ان کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ تو حاجی شاہد بھائی سے عرض ہے کہ کوئی اپنا پیارا سا واقعہ مکہ یا مدینے کا سنا دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھے بھی الحمدللہ شرف حاصل ہے، کچھ دن جو ہے وہ گزرے ہیں مکہ پاک مدینہ پاک میں۔ جی حضور کوئی اپنا یادگار واقعہ سنائیے۔ انشاءاللہ آپ آگے جاری رکھیں۔ ٹھیک ہے، سوچتا ہوں کون سا یادگار، یعنی وہاں پر کون سا واقعہ ایسا ہے کہ جو یادگار نہیں ہے، تو اس کا تو ایک ایک جو ہے وہ لمحہ جو ہے حقیقت میں یادگار ہوتا ہے۔ سر جب آپ مدینہ طیبہ ایئرپورٹ پہ آپ نے لینڈ کیا، آپ کو جب اعلان آپ نے سنا کہ جہاز مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر جو ہے وہ لینڈ کر چکا ہے اور آخری اعلان جو ہوتا ہے، اس وقت کیا محسوسات ہیں آپ کے؟ کیونکہ میرے ساتھ میرے مدنی منع بھی تھے، تو اس لیے ان کے جذبات مجھ پر اثر انداز ہو رہے تھے، اور جو ان کا ایک مدینہ شریف سے محبت، اور پھر ان کا وہ انداز کہ اب ہم یہاں پہنچے ہیں، ابھی یہاں پہنچے ہیں، اور پھر جو ہے وہ یعنی محبت جو ہے ان کی محبت میری محبت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ظاہر ہے کہ اس پاک زمین پر جب آدمی قدم رکھتا ہے تو پھر آدمی کے جذبات جو ہے وہ اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، اور جو برسوں سے خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ دیکھوں، تو اب حقیقت میں واقعی مدینہ آ چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ سبحان اللہ۔ آپ سارا پھر جہاز سے اترے ہوں گے اور جیسے چلتے چلاتے پہنچتے آخر میں سامان لے کر پھر جو ہے جب ایئرپورٹ سے باہر آنا، یہ بھی ایک وہ ہوتی ہے کیفیت میں تبدیلی لاتا ہے اس میں؟ جی میں عرض کیا نا کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ انسان کے لیے یادگار کے طور پر ہوتا ہے، اور کیا وہ سہانی گھڑی بالخصوص جب آدمی کی پہلی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے تو پھر تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام زبان پر جاری ہوتا ہے، اور یعنی دل کی جو آپ کہیں کہ دل کی زندگی زیر و زبر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم رکن شورا سے ایک دن پہلے ہی غالباً جو ہے وہ حاضر ہو گئے تھے، جب رکن شورا کو عبدالحبیب بھائی نے ہماری ذمہ داری لگائی کہ رکن شورا کو جو ہے آپ ریسیو کرنے کے لیے جانا چاہیے، تو پھر ہم مدینہ شریف ایئرپورٹ پر آئے، اور جب ہم گاڑی سے اترے اور ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے، زبردست زور کی بارش عرفان بھائی شروع ہوئی، اور کیا مبارک بارش تھی، شکر ادا کیا اللہ کا اس میں بھی، سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے وہ ہم آئے اس طرح سے باہر بھی، بہرحال بڑا ایک زبردست سلسلہ رہا ہے سفر کا، تو ضرور واقعہ حضور کو سنائیں۔ اور واقعی اگر سفر ہو حرمین شریفین کا تو اس شاکان رسول کے ساتھ ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے، اور عاجزی کے ساتھ ہو، انکساری کے ساتھ ہو، بندہ اپنے آپ کو یہ بول رہا ہو کہ میں اس قابل کہاں ہوں، میں تو حضور کی رحمت سے یہاں پر پہنچا ہوں، جب اس اعتبار سے دیکھ رہا ہو تو پھر ذوق بھی ملتا ہے، شوق بھی ملتا ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ میں نے تو جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ جمع کرایا ہوا ہے، 5 اسٹار ہوٹل کا پیکج جو ہے وہ لیا ہوا ہے، ہمیں یہ دو، یہ لو، یہ کرو، وہ بناؤ، ادھر جو ہے وہ ہٹاؤ، تو یہ پھر وہ اسی میں بندہ لگا رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جتنے کا بھی پیکج لیا ہے، جس نے پیکج لیا ہے اس نے اچھا کیا ہے، اور جس نے دیا ہے اس نے بھی اچھا کیا ہے، اور جو دینے والا ہے وہ بھی فراڈ نہ کرے، جو لینے والا ہے یہ خام خواہ ایکسٹرا جو ہے وہ ڈیمانڈز نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل۔ جی عمیر حمزہ اتاری واقعین سے عرض کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اور آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ مرحبا، ماشاءاللہ۔
سلمان بھائی آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، مجھے نعت شریف سنا دیجیے۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے۔ یہ تو آپ نے سنا دیا جی، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین تو ماشاءاللہ جو کالر ہیں یہ خود بھی شعر ماشاءاللہ پڑھتے ہیں تو وہ شامل ہو ہی جاتا ہے، میسیجز والے بیچارے میسیج لکھ کر بھیج دیتے ہیں، ان کے اوپر بھی خاص کرم جو ہے وہ ہونا چاہیے، اس پر بھی ایک مشاورت ہے ہماری بار۔ یہ ہیں جی، نام کیا ہے ان کا؟ کلت حیلتی انت وسیلتی کا نام سننا ہے، سمڑیال سے میسیج ہے جی، سلیم رضا اتاری بھائی کا بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مدنی بھائیو آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ محمد رمضان بھائی کا میسیج ہے دریا خان سے، بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے اتاری فیملی ناروال سے۔ کوشش کرنے سے بھی مدنی کام نہیں بڑھتا، اب ہم لوگ کیا کریں، یہ ایک سوال ہے حضور، اس پر مدنی پھول عطا فرمائیے گا۔ نظر علی اتاری ہیں فرام کہوٹا راول پنڈی، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، ضرور انشاءاللہ۔ یہ ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص رحمت رکھے، آمین۔ آپ نے ہمیں گھر بیٹھے بہت کچھ بتایا ہے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ جی آپ کے میسیج کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور بھی میسیجز ہیں، ایک اسلامی بہن کا غالباً میسیج ہے، ان کا کہنا ہے کہ میں حفظ قرآن کر رہی ہوں اور 3 سال ہو گئے ہیں لیکن پارے ابھی تک میں 2 ہی یاد کر سکی ہوں، مجھے کچھ بتائیے کیا کیا جائے۔ تو رکن شورا ہمارے مجلس معاونت برائے اسلامی بہنیں جو ہے اس کے ذمہ دار بھی ہیں، نگران بھی ہیں، اس سوال پر حضور ابھی جو ہے وہ مدنی پھول دے دیں، پھر ہم انشاءاللہ فرمائشوں کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں دونوں سوالات جو کیے گئے ہیں، ایک سوال یہ ہے کہ مدنی کام کیا جاتا ہے لیکن بڑھتا نہیں ہے، تو یاد رہے کہ جب بھی ہم کوئی کوشش کرتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، البتہ بعض کوششوں کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، لیکن یہ اثر جو ہے وہ دیر پا ہوتا ہے کہ انسان پر جو ہے اگر ہم مدنی کام کرتے ہیں، کوئی بھی مدنی کام کر رہے ہوتے ہیں تو مدنی کام حقیقت میں بڑھتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی کوشش کریں اور ابھی اس کا ثمرہ حاصل ہو جائے، تو ہر معاملات میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ گلاس کے اندر صرف ڈالی اور فوراً بلبلے بن جائیں، تو صابن بھی تو ڈالا جاتا ہے نا، تو صابن ڈالیں تو بلبلے فوراً تو نہیں بنتے، یعنی ہر کوشش کا رزلٹ فوراً نکلے یہ ضروری نہیں ہوتا، تو لہٰذا مدنی کام کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ عز و جل مدنی کام بھی بڑھے گا۔ دوسری بات کہ حفظ القرآن کرنے کی کوشش جاری ہے لیکن 2 پارے ہی یاد ہوئے ہیں، تو دیکھیے حفظ القرآن کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور جتنی کوشش کریں گے تو یہ دیکھیں کہ 3 سال سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو ثواب کتنا مل رہا ہوگا، تو ثواب پر نظر رکھیں، کوشش جاری رکھیں، حفظ القرآن اللہ کی رحمت سے ضرور جو ہے وہ مکمل قرآن مجید حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح، اسلامی بہن ہیں جی، ان کا یہ میسیج تھا، تو مزید ان کو کوئی مدنی پھول آپ عطا فرمانا چاہیں؟ الحمدللہ عز و جل اسلامی بہنوں کے ذیلی حلقے کے 8 مدنی کام ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہفتہ وار اجتماع ہے، مدرسۃ المدینہ بالغات ہے، تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو 8 مدنی کام ہیں وہ ضرور کرتی رہیں، کہ یہ ہمارا حقیقت میں جو ہے وہ کور ورک ہے، بنیادی کام ہے، بنیادی کام جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ عز و جل ذیلی حلقہ مضبوط ہوگا، علاقہ مضبوط ہوگا تو پھر ڈویژن مضبوط ہوگا تو کابینہ مضبوط ہوگی، کابینات پھر پاکستان ملک، تو یوں جو ہے وہ اگر بنیادی مدنی کام مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل رب کی رحمت سے ہمارا جو ہے وہ کام دعوت اسلامی کے دیگر مدنی کام بھی مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ اسلامی بہنوں کو مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، چاہے ان کے پاس کوئی بھی ذمہ داری ہو۔ مدینہ ماشاءاللہ جی، اپنے فرید بھائی کچھ فرمائشیں پوری کیجئے، صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر السنت کی منقبت بھی سنا دیں، یہ بھی میسیج ہے، سید سلمان علی بھائی ہیں لاہور سے جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں رخصت قافلہ کا شور، رخصت قافلہ کا شور، غش سے ہمیں اٹھا کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو، بار نہ تھے حبیب کو، پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو، چین کہو واہ کیوں، یاد حضور کی قسم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں غم، کوئی ہمیں چھوڑا کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھا کیوں، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو سفینہ دے دو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں
کی میرے مصطفیٰ غلاموں کی میرے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چل چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت بے نظر جماتا ہوا تیری رحمت بے نظر جماتا ہوا تیری رحمت بے نظر جماتا ہوا در پہ حاضر تیرا گنہگار ہے دنیا کے لیے بہتری کے لیے معاشرے کے اندر اچھے انداز سے رہنے کے لیے بھی ایفرٹ اور کوشش کرنی ہے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے ایک مدنی گلدستہ ہے احوال آخرت آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے کی سیگمنٹ احوال آخرت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم آخرت کے احوال اور اس میں جو معاملات ہوں گے جن کا قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں روایات میں بیان کیا گیا ہے اس کو ہم سننے کی اور اس سے مدنی پھول اخذ کرنے کی لینے کی کوشش کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے 40 سال پہلے کسی کی اولاد نہ ہوگی جب قیامت بپا ہوگی اس وقت کم سے کم عمر کا شخص بھی 40 سال کا ہوگا اب اس کی کیفیات کیا ہیں اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں اس کی کیفیات اور ان احوال کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ رہے گا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، یعنی مسلمان اٹھا لیے جائیں گے، صرف کفار ہی پر قیامت طاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا یعنی پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اچانک حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ شروع میں اس کی آواز بہت ہلکی ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور موت کا شکار ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تصور کیجئے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس کی آواز کتنی دہشت ناک ہوگی کہ اس کی آواز سن کر لوگ موت کا شکار ہو جائیں گے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ دنیا ختم ہو جائے گی، آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ، تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی عز و جل کے کوئی نہ ہوگا، وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین۔ آج ہم غور کریں کہ ہم تکبر کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے مال، اپنے جمال، اپنے منصب کی وجہ سے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سب انسان، سب فرشتے، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ اس وقت جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج جو تکبر کرتے ہیں اس وقت وہ بھی نہ ہوں گے، کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر خود ہی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد و قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا، سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ، انس و جن، حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ سور کیسا ہوگا، اس کی کیفیات کیسی ہوں گی، حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی، اس کو روایات میں، احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سور کس نوعیت کا ہوگا، کس طرح کا ہوگا۔ تو حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات شریف کی شرح مرآت المناجی میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سور سینگ کے اس بگل کا نام ہے جو قیامت میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ پہلی پھونک جانداروں کو بے جان کرنے کے لیے، دوسری پھونک مردوں کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 مرتبہ اس سور میں پھونکیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور کو پھونکا جائے گا تو تمام زندہ انسان، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، موت کا شکار ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کا عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرما کر دوبارہ نفخہ پھونکنے، سور پھونکنے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ تو دوبارہ جب نفخہ پھونکا جائے گا، دوبارہ جب حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو جو مردہ افراد ہیں وہ سارے زندہ ہو جائیں گے۔ روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا بادیہ نشین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فقال، اور اس نے سوال کیا، عرض کی، مسور، یا رسول اللہ یہ سور کیا ہے؟ یعنی جس کا روایتوں میں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ ایک سور ہے جس میں پھونکا جائے گا اور اس سور پھونکنے سے قیامت طاری ہوگی، لوگ فنا ہو جائیں گے، اور دوبارہ جب اس سور کو پھونکا جائے گا تو فوت شدہ افراد زندہ ہو جائیں گے۔ جب اس شخص نے نبی پاک علیہ السلام سے استفسار کیا، سوال کیا کہ وہ سور کیسا ہے، سور کیا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرن ینفخ فیہ، وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اور مشکات شریف کے الفاظ ہیں السور قرن ینفخ فیہ، سور ایک ایسا سینگ ہے جس میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، بظاہر ان روایات کو سن کر ہم پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، ہم اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں مگن رہتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشے بخشائے ساری کائنات کو بخشوانے والے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سور کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ میں خوشی کیسے کروں، یہاں تک کہ ایک دن نفخہ پھونکا جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَيْفَ أَنَامُ، میں خوشی کیسے کروں، وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَاسْتَمَعَ الْأُذْنَ، میں خوشی کیسے کروں حالانکہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو ہاتھ میں لیے ہوئے کان لگائے ہوئے انتظار میں ہے کہ متا یؤمر بالنفخ فینفخ، کہ کب انہیں سور پھونکنے کا حکم دیا جائے اور وہ سور پھونکیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیے، آج ہم بھی ان روایات کو سن رہے ہیں لیکن ہم پر کوئی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، ہمارے دل کی کیفیات میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، لیکن وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب ہیں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پیارے ہیں، آپ کے صدقے میں لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعمتوں کو پائیں گے، لیکن سور کا بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور فرماتے ہیں کہ میں خوشی کیسے کروں، کیونکہ سور ایک دن پھونکا جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے۔ تو ان روایات کو سن کر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آج ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، شریعت کا خون کر رہے ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت سے منہ موڑا ہوا ہے، ایک دن سور پھونکا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، ہم رب تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب البدور الصافرہ میں ایک روایت ذکر فرماتے ہیں جس میں سور کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ سور کتنا بڑا ہے، اس کا حجم کتنا بڑا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی وہ سور کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ ایک عظیم شے ہے، اس کی عظمت کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے، اسے 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ گھبراہٹ کے لیے، دوسری مرتبہ موت کے لیے اور تیسری مرتبہ قبروں سے اٹھانے کے لیے، تاکہ لوگ اللہ عز و جل کے ہاں پیش ہوں۔ اب جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں اپنے جسموں کی طرف کس طرح لوٹیں گی اور کیا کیفیت ہوگی، اس کو بیان کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ سور پھونکنے سے روحیں اس طرح نکلیں گی جیسے شہد کی مکھیاں، وہ روحیں آسمان و زمین کے خلا کو بھر دیں گی، پر کر دیں گی اور ناک کے رستے سے جسموں میں داخل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب نفخہ پھونکا جائے، جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سامنا ہو، پیشی ہو، جب قیامت کا دن ہو تو ہمیں سرخری حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس مشک بہار مدنی ماحول سے آپ وابستہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے وہ اعمال کرنا آسان ہو جائیں گے کہ جن اعمال کی برکت سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جنت بھی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجداباد عاصی و شافع شہ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے، اور یہ جو احوال ہیں آخرت کے، اللہ ان میں ہمارا حال جو ہے وہ اچھا فرمائے۔ حضور یہاں ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ایفرٹ کیسی ہونی چاہیے، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، ایک طالب علم نے جو کامیابی پانی ہے اس کے لیے اسے روز کا کام روز کرنا چاہیے۔
یہ اسٹوڈنٹ جو اپنا کام جو ہے وہ روزانہ کرتا ہے تو اس کے لیے امتحان بھی آسان ہو جاتا ہے. میں کل ہی سوچ رہا تھا کہ ماجد جب جامعۃ المدینہ میں داخل ہوگا تو اس کو میں نے کیا ذہن دینا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ روزانہ کا کام روزانہ کرے, روزانہ کا سبق روزانہ یاد کرے, تو انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ مضبوطی ہوتی چلی جائے گی. وہ طالب علم کہ جو اپنے کام پر توجہ دیتا ہے, محنت کرتا ہے, تو اس کی محنت رائگاں نہیں جاتی, تو کامیابی کا صحرا اس کے سر پر ضرور سجتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ طالب علم اپنا کام, اسٹوڈنٹ اپنا کام وقت پر کرے اور کھیل کود کے اندر مصروف ہو کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرے, کیونکہ جو کھیل کود کے اندر کہتے ہیں نا کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب, وہ تھا پڑھو گے لکھو. آج کل تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بار وہ جو لکھا تھا لکھنے والے نے, اس نے تو یوں لکھا تھا, لکھو گے پڑھو گے بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب. ہاں تو یہ حقیقت ہے کہ جو کھیل کود کے اندر اپنا وقت نکال دیتا ہے پھر وہ نہ دنیا کے اندر نواب بن سکتا ہے نہ آخرت کے اندر سے کوئی کامیابی حاصل اللہ ہوگی. محفوظ فرمائے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اسٹوڈنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ جہاں دنیا کو سنوارنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہاں آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی اپنی توجہ دیں. جوانی میں یہ چیز یہ سوچ نہیں ہوتی, صرف ایک ہی دھن ہوتی ہے کسی طرح مجھے میٹرک کی جو ہے وہ سند مل جائے, ایف اے کی, نقل لگا لیں گے, بوٹی لگا لیں گے, کون پوچھتا ہے, پیپر حل کروا دیں گے, 100 روپے کی بات ہے, پرچہ آ جائے گا, حل شدہ مل جائے گا. یہ تو سوچیں ہیں, لیکن بوٹی نہ لگ سکی تو, حکومت کی طرف سے کارندے آ گئے تو پھر جو ناکامی ہوگی اور جو شرمندگی ہوگی. کرندوں کا کیا جی, کرندوں کو رشوت دے دیں گے, کون سی بات ہے. ہر حل کا علاج پیسہ پھینکیں آپ سب کچھ ہو جائے گا. ہر حل یعنی ہر کامیابی جو ہے وہ پیسے سے نہیں ملتی, کامیابی اور جو ہے وہ اپنی ہی کوشش سے ملتی ہے. جو لوگ ایسی کامیابی پا بھی لیتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے خوشی ہوتی ہے, پھر جس محکمے میں جائیں گے اس کا کام صحیح طور پر نہیں کر سکیں گے. یوں جو ہے وہ قوم کا پیسہ لے کر قوم کا کام نہیں کریں گے اور اپنے ملک کی جو ہے وہ ناکامیوں کا یہ ایک سبب بن جائیں گے. اللہ محفوظ. تو دنیا کے اندر ایسے لوگوں کا ضمیر دیکھیں, آدمی کا ضمیر بھی تو ہے, آدمی کا ضمیر کس طرح مطمئن ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہے تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کی مثالیں جو ہیں وہ بے شمار ہیں. اور جو کہنے والے ہوتے ہیں انہی سے پوچھ لیا جائے کہ حضرت فلاں معاملے میں آپ کو پیسے نے کیا کیا, تو ہر معاملہ پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پیسہ حل بھی نہیں. جی ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی ایفرٹ کیسی ہونی چاہیے, اس پر ایک بڑی پیاری مثال ہے. امام صالح الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ جب حلقہ درس میں بیٹھا کرتے تھے تو پوری یعنی کہ کلاس میں آپ سے بڑھ کے کوئی کن ذہن نہیں تھا, لیکن آپ اصول علم دین کے لیے سبق جو صاحب پڑھاتا تھا اس پہ کوشش کرتے رہتے تھے سبق یاد کرنے کی. تو ایک دن جو ہے وہ جب رات کو سوئے تو خواب میں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ آؤ چلو سیر و تفریح کے لیے چلتے ہیں, کھیلنے چلتے ہیں. تو آپ نے اس کو کہا کہ سبق مجھے یاد ہوتا نہیں ہے اور میں کھیلنے جاؤں, چلو بھاگ جاؤ میں نہیں آتا. تو وہ چلا گیا. پھر وہ دوبارہ آیا, اس نے کہا سیر و سیاحت کو چلیں. تو آپ نے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کلاس کے اندر میں بیٹھتا ہوں, استاد سبق پڑھاتا ہے تو میرے جو ہے وہ سر سے اوپر سے گزر جاتا ہے, یاد مجھے نہیں ہوتا, کوشش بھی کرتا ہوں لیکن یاد نہیں ہوتا. میرا یہ حال ہے, اگر کھیلنے چلا گیا سیر کے چلا گیا تو پھر میرا کیا حال ہوگا, تو میں نہیں آنا, تم چلے جاؤ. وہ شخص چلا جاتا ہے. پھر تیسری بار آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ تمہیں جناب رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں. تو آپ فوراً جو ہے وہ عالم رویا میں اٹھے, جوتے بھی نہیں پہنے اور جو ہے وہ چل پڑے. جب شہر سے باہر نکلے تو سامنے دیکھا کہ درختوں کا ایک جھنڈ ہے اور اس کے سائے میں آقا علیہ السلام اور چند صحابہ کرام تشریف فرما ہیں. تو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آقا کریم نے جب آپ کو دیکھا تو باتمسب لہجے میں آپ نے سرکار نے فرمایا کہ سعد الدین, ہم تمہیں بار بار بلا رہے تھے تو تم ہمارا بس کیوں نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے عرض کیا آقا مجھے خبر نہ تھی, مجھے علم نہ تھا کہ آپ مجھے یاد کر رہے ہیں. جب مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ آپ یاد کر رہے تو میری کیا مجال, میں آپ کے پاس کیوں نہ آتا. تو آپ نے جو ہے وہ سرکار اسلام کی بارگاہ میں اپنی کند ذہنی کی جو شکایت کی کہ آقا سبق یاد کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, لیکن جب سبق مجھے یاد نہیں ہوتا. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ کو فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. تو آپ نے سرکار اسلام نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور دعائے خیر سے نوازا. جب صبح اٹھ کے جب کلاس کے اندر گئے تو استاد نے سبق پڑھایا تو
سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے استاد صاحب کے سبق پر 3-4 اشکالات سوالات وارد کر دیے. تو جو اسٹوڈنٹ آگے بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ سعد الدین وہی ہے جو پہلے والا تھا, تو ہو سکتا ہے یہ جس نے سوال وارد کیے ہیں یہ اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, بے تکے سے سوال ہو, لیکن استاد پہچان گیا. تو استاد نے جب دیکھا تو استاد نے کہا کہ آج تم وہ تفتازانی نہیں جو کل تھے. تو آپ نے وہ سارا واقعہ جب استاد کے سامنے رکھا تو بیان کیا, تو سارا یعنی کہ جو کرا نوازی ہوئی, تو فرمایا کہ میں سبق میں کوشش کرتا تھا, جدوجہد کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے میری اس کوشش کو رائے گا نہیں جانے دیا, ضائع نہیں ہونے دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اس طرح کرا نوازی فرمائی. اور آپ کا مقام دیکھیں کہ 16 سال کی عمر میں آپ نے پہلی کتاب وہ تصنیف فرما دی. اور آج درس نظامی کے اندر جو ہے وہ کتنی بڑی بڑی کتب ہیں, بلاغت کے اندر, فقہ کے اندر, اصول فقہ کے اندر جو ہے تولی تلوی ہوگی, اور اس کے علاوہ منطق میں تہذیب المنطق ہوگی, الکلام ہوگی, المعانی ہوگی, کتنی بڑی حاشیہ کشاف ہو گئے. تو یہ آپ کی جو تصانیف ہیں جی متول ہوگی. تو یہ آپ کی ماشاءاللہ اس کوششوں کا ثمرہ ہے کہ آپ کوشش کرتے رہے, پڑھتے رہے, لگے رہے, ہمت نہیں ہاری, تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. متول کی بات یاد آئے تو مجھے برات استحلال بھی یاد آ گیا. یہ برات استحلال کیا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو جامعہ المدینہ میں داخل کروائیں اور آپ کے مدنی منع جو ہے وہ پڑھیں گے اور پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ برات استحلال کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے میرے ذہن میں ہے لیکن ابھی آگے چلتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب کیا ہے اور مقدمۃ العلم کیا ہے. جی جی یہ بھی جو ہے نا وہ پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. جامعہ المدینہ میں آ جائیں, جامعہ المدینہ کے داخلے اوپن ہے الحمدللہ, اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں حضور. جی بالکل, جامعۃ المدینہ للبنات کے اندر اسلامی بہنوں کے داخلے بھی ہیں, اور اسلامی بہنوں کو 2 قسم کے کورس کروائے جاتے ہیں. ایک تو درس نظامی ہے جو 5 سال میں کروایا جاتا ہے, صحیح, اور ایک 6 ماہ کا یا 5 ماہ کا فیضان شریعت کورس بھی ہے. سبحان اللہ. تو اولاً 6-5 ماہ ہوتے ہیں غالباً, اب تو یہ 6 ماہ کا کورس بھی 2 سال پر انہوں نے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ 2 سال تک کریں, یعنی پہلا سیشن جو ہے وہ 5 یا 6 ماہ کا ہے, اور مزید اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پھر مزید بھی جو ہے وہ دوسرا, تیسرا اور چوتھا سیشن بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی اسلامی بہن 5 سال میں نہیں پڑھ سکتی تو وہ 6 مہینے پڑھ لیں, 2 سال پڑھ لیں. تو داخلہ ضرور لینا چاہیے, جامعۃ المدینہ کی جو ہے وہ ہوا ضرور کھانی چاہیے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. جی خالد بھائی. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها, سبحان اللہ, جو آخرت چاہے, وسعى لها سعیها, اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت لکھا کہ یہاں پر صرف یہ جو قید لگائی گئی کہ اس کے لیے کوشش بھی کرے, جی یہ اس لیے لگائی گئی, اس قید کا فائدہ یہ ہے کہ صرف کہنے سے نہیں مل جائے گا کہ بندہ کہے کہ ہم آخرت چاہتے ہیں اور اس کو آخرت مل جائے گی, بلکہ اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اور کوشش کرنے والے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں, نیکیوں سے جی نہیں چراتے. اور جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے گا, اس کو سورہ غاشیہ میں رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ, وہ مبارک دن ہوگا کہ بہت سے چہرے اس دن چین سے ہوں گے. سبحان اللہ. لوگ بے چین ہو رہے ہوں گے اور یہ چین میں ہوں گے, اور یہ چین میں. کیا بات, یہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا لسعیہا راضیہ, دنیا میں جو انہوں نے کوششیں کی ہوں گی آج قیامت کے دن میں وہ ان کوششوں سے راضی ہوں گے. سبحان اللہ. کیسی رضا ہوگی؟ کہا گیا یعنی قیامت کے دن جب مسلمان اپنا مرتبہ اور ثواب دیکھیں گے تو وہ دنیا میں کیے جانے والے اپنے نیک اعمال پر راضی اور خوش ہو جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم نے یہ دنیا میں عمل کیے تھے, گویا عمل تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے سے لگیں گے کہ ہم نے تو بہت مختصر سا عمل کیا تھا, آج آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں جزا عطا فرمائی ہے, وہ اپنی اس کوشش سے خوش ہو رہے ہوں گے. اور ایک اور کوشش, بلکہ 2 کوششیں جن کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتیٰ, بے شک تمہاری کوششیں جو ہیں یہ مختلف ہیں. ایک شخص ہے جو کنجوس ہے, بخیل ہے, اور دوسرا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سخاوت کرنے والا ہے. ٹھیک. رب العالمین جل وعلا نے دونوں کی کوششوں کو بیان فرمایا. ایک خاص واقعہ ہے اس آیت کریمہ کے پیچھے, ان آیات کے پیچھے, اور ایک ہے کہ وہ خاص واقعہ تو ہے لیکن یہ حکم اس کے لیے عام, اس کا عام ہے, سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو اللہ
بالخصوص یوں سمجھیے کہ دو چیزیں بیان کی گئیں، دو اوصاف بیان کیے گئے، کون کس کو اختیار کرتا ہے۔ جو جیسا وصف اختیار کرے گا، جو جیسی کوشش کرے گا، اس کو ویسی جزا ملے گی۔ ارشاد فرمایا ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ فاما من اعطا واتقا، وہ کہ جس نے راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنی اور سب سے اچھی بات کی تصدیق کر دی، سبحان اللہ، اسلام کی تصدیق کی، جی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب اس کے لیے ہم آسانی مہیا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہی کی، اس کو کوئی ہدایت سے سروکار نہیں، کچھ توجہ نہیں دی، ہدایت کی بات پر کان نہیں دھرا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور سب سے اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو دشواری میں ڈالیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کوششیں کس طرف جا رہی ہیں، ہم اچھی باتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں یا ان کو جھٹلانے والے ہیں، ہم راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں یا بخل کرنے والے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین جل وعلا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے وکیل شریف بھائی کی کال آئی تھی کہ بندہ جس طرح کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو ویسا انعام ملتا ہے یا ویسا بدلہ ملتا ہے۔ اچھے کے لیے کوشش ہوگی تو بدلہ اچھا مل جائے گا، اور اگر کوشش برے کے لیے ہوگی تو اس کا بدلہ بھی برا ہی ہوگا۔ جی سلمان بھائی، اب گزارش سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو سعی مذموم ہے اور ایک سعی محمود ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ آج کل حج کے ایام چل رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہوں گے صحیح سے مراد صفا مروہ کی صحیح کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو کوشش کرنا قابل تعریف ہوتا ہے، صحیح، ایک کوشش کرنا قابل مذمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مذموم ہوتا ہے وہ، صحیح۔ تو اب اس سلسلے میں گزارش اس میں یہ ہے کہ وہ سعی، وہ کوشش کہ جو بندے کو اللہ رب العالمین کے قریب کر دے، اس کے تقوی میں اضافہ ہو، زہد میں اضافہ ہو، قناعت میں اضافہ ہو، تو وہ کوشش محمود ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جائے گی۔ اور شریعت مطہرہ کو ایسی ہی کوشش، شریعت مطہرہ اس کا مطالبہ کرتی ہے۔ ایک کوشش وہ ہے کہ ایک شخص سے کوشش تو وہ پوری رات کر رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں، مگر وہ اندھیری رات میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اور گھر میں نقب زنی، ڈاکے کے لیے، چوری کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، پھر اس کے لیے عمل بھی کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں کسی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے کہ جب گھر والے بھی صحن میں یا ٹیرس میں گھومنا اور جانا اور چہل قدمی کرنا پسند نہیں کرتے، مگر وہ تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر اس گھر کے اندر جو ہے وہ جاتا ہے۔ اب کوشش تو وہ بھی کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، مگر اس کی یہ کوشش اسے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنا دے گی۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، کوشش ہم نے اس چیز کی کرنی ہے جس کا حکم شریعت مطہرہ نے عطا فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم نے اس چیز کی کوشش کرنی ہے جس سے معرفت خدا بندی حاصل ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی کائنات میں غور و فکر کرنے، تدبر و تفکر کرنے کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، جس کا پھل ہمیں یہ ملے کہ دنیا بھی ہماری سنور جائے اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر نہ بنے۔ بڑی اچھی بات کہی آپ نے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں استاد صاحب، بعض اوقات ہم تو کام کر رہے ہیں، میرے اینڈ میں ہے کوشش کرنا، میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، میں پڑھائی تو کر رہا ہوں، میں اپنی جاب پر تو جا رہا ہوں، میں اپنی مزدوری تو کر رہا ہوں، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو آنا چاہیے، جو میری تمنا ہے یا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں وہ آتا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کوشش کرتے جاؤ، تو بندہ کوشش کر رہا ہے بیچارہ، جاب کی تلاش کے لیے انٹرویو دے رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، جوتے گھس گئے لوگوں کے جو ہے وہ آفسوں کے چکر لگاتے لگاتے، تو اب اس کی جاب کا انتظام نہیں ہو رہا، یہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ دیکھیں اولا جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، کوشش کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ اور جو قاری عرفان صاحب نے اور محترم خالد بھائی نے جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا کہ کوشش کرنی ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہماری کوشش کس طرح کی ہونی چاہیے، اچھائی کی کوشش کر رہے ہیں یا برائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر عرفان صاحب نے تو بہت پیاری مثال دی کہ کوشش تو ایک چور بھی کرتا ہے، جگراتا ان رات جاگتا ایک چور بھی ہے، لیکن چور کا انجام کیا ہے؟ پھانسی۔
اگر پکڑا جاتا ہے اور باقی پھانسی بھی لگ جاتی ہے اس کو، نہیں تو آخرت میں ناکامی تو ہے ہی۔ اور ایک تہجد گزار آدمی رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بھی ہے، دنیا میں بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کوشش کرنی کیسے چاہیے۔ اور آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن کوشش کے ثمرات، کوشش کا جو پھل ہے وہ فوراً ہم نہیں دیکھتے۔ تو اولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ کوشش کیسی ہے، یعنی اس کا فیصد کیا ہے۔ 1% کوشش ہے، 2% ہے، 10% ہے، 50% ہے، 100% ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ہم کوشش کرتے ہیں تو وہ 100% کوشش ہوتی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، روٹین کے مطابق اٹھنا، روٹین کے مطابق چلنا، روٹین کے مطابق کوشش کرنا۔ تو بعض چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے روٹین سے ہٹنا پڑے گا، رف اینڈ ٹف، کہ انسان جب اپنی روٹین سے باہر آتا ہے تو پھر کوئی روٹین سے ہٹ کے بڑا پھل بھی اس کو ملتا ہے۔ تو اگر آپ کوئی بڑی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بڑی کوشش کرنا ہوگی۔ تو آپ کوشش کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرنا چاہیے، السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا میرا کام ہے اور اس میں کامیابی عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ جب ہم کوشش کرتے چلے جائیں اور بھرپور کوشش کریں، جس طرح کوشش کا حق ہے اس طرح کوشش کریں اور پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو انشاءاللہ رب تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ جنہوں نے دنیا کی کوشش کی ان کو دنیا میں عطا کر دیا، جنہوں نے آخرت کی کوشش کی ان کو آخرت عطا کر دی۔ تو ہمیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، سبحان اللہ، کہ اللہ عز و جل پہلے میری دنیا اچھی کر دے پھر میری آخرت اچھی فرما دے۔ تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، ہل جل کرنی ہوگی۔ جی دیکھیں، حرکت سے برکت، حرکت کریں گے تو برکت ہوگی۔ اور دنیا کے اندر جس کے اندر حرکت ہوتی ہے اسی کے اندر، دنیا کے اندر زندہ رہنے کو اسی کو زندہ کہا جاتا ہے۔ جس میں حرکت نہیں وہ بے جان ہے۔ ایسی بات، جو چیزیں ہیں، یہ جو آپ کے آس پاس جو چیزیں نظر آ رہی ہیں سلمان بھائی، یہ حرکت نہیں کر رہی تو یہ بے جان ہے۔ یہ مدنی چینل کے اندر جو ہے وہ سلسلے کے اندر اپنا رول تو ادا کر رہی ہیں لیکن یہ کوئی گفتگو نہیں کر رہی۔ ایسی بات، تو اگر گفتگو کرنے والا ہے، حرکت کر رہا ہے تو اسی کی حرکت کے اندر برکت بھی ہوتی ہے۔ ہم کوشش تو کریں، برکت ڈالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور انشاءاللہ عز و جل رب تعالیٰ تو ضرور کامیابی عطا کرتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ جو آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کا ثمرہ، اگر کوشش کا جو رزلٹ ہے وہ فوراً نہ بھی نکلے تو پریشان نہ ہو، کہ زندگی میں یہی کوشش ایک دن اس کے سامنے ضرور آئے گی۔ اور واقعی ان کی یہ بات جو ہے وہ سمجھ آتی ہے۔ اب تجربہ ہو گیا، اب تو داڑھی میں سفید بال بھی آ گئے۔ تو جب استاد صاحب نے کہا تھا اس وقت وہ چھوٹے تھے، لیکن اب تجربات سے ثابت ہو گیا کہ زندگی میں جو بھی کوشش کی، اچھی کوشش کی، اس کا رزلٹ اس وقت نہ بھی نکلا تو ہم نہیں گھبرائے، تو آج الحمدللہ اس کا ثمر حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ پریکٹس جو ہے یہ آدمی کو جو ہے وہ پرفیکٹ بناتی ہے، کامیاب بناتی ہے، سکسیسفل بناتی ہے۔ ٹرائی اگین، دوبارہ کوشش کریں، دوبارہ کریں، 6 بارہ کریں، 4 بارہ، 5 بارہ، 6 بارہ، شیخ آگے تو آپ ہی جیسا جو ہے وہ ادب جاننے والا بندہ بتائے گا کتنی بارہ ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، ٹرائی کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو کبھی نہ کبھی اپنے مطلوب و مقصود کو پانے میں انسان کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور یہ ایفرٹ اچھے کاموں کی ہی ہونی چاہیے، برے کام کو اٹیمپٹ نہ کریں، برے کام کی کوشش نہ کریں۔ جو چیزیں اخلاقیات کو، جو چیزیں انسان کے کردار کو، جو چیزیں انسان کے افکار کو زنگ آلود کرنے والی ہیں، ان میں خرابی اور فساد پیدا کرنے والی ہیں، نہ تو ایسی چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ان کو اٹیمپٹ کرنے کی، ان کی کوشش کرنے کی، ان کی ایفرٹ کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ جو برا بیج ہوتا ہے وہ برا پھل ہی لاتا ہے، اور جو ہائیبریڈ بیج ہوتا ہے وہ بھی غور طلب ہوتا ہے بہرحال، تو لیکن اس کی پیداوار جو ہوتی ہے وہ بڑی جلدی آتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے۔
ہم نے دیکھا ایک جگہ پر استاد صاحب ہم نے دیکھا، لیکن لوگ ایفرٹ کرتے کرتے کوشش کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے. ہم اپنے سلسلے کے حوالے سے کچھ تھوڑا آگے پیچھے کہیں جا رہے تھے. یہ باب المدینہ کا علاقہ ہے، ملیر 15 سے آگے ہم کہیں گے، تو وہاں میں نے پپیتے کے درخت دیکھے اتنے یعنی اتنے سے یوں آج زمین سے اتنے ہی تھے. ماسٹر فریم میں ہمارا اگر دکھائیں اس کو تو پپیتے کے درخت ہیں جی، اتنے درخت ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ تو ان پر پھل بھی بڑا لگا ہوا ہے اور بڑا جو ہے وہ زبردست پپیتا اس پہ لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہائیبریڈ بیج ہے اور یہ 1 سال میں پھل دے دیتا ہے اور پھر 1 سال کے بعد پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، یعنی وہ پودا ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جو کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اس کا پھل مل ہی جاتا ہے. کسان ہے استاد صاحب، کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، یہ ہل چلانا بھی کوشش ہے، پھر اس میں بیج ڈالنا یہ بھی جو ہے وہ کوشش ہے، پھر اس میں کھاد ڈالنا یہ بھی کوشش ہے، پھر اس کو پانی دینا یہ بھی کوشش ہے، پھر اس کے اندر سے جو جڑی بوٹی مار سپرے کرتے ہیں یہ بھی ایک کوشش ہے. اچھا، پھر اس پر کیڑے مار سپرے کرتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ کوشش ہے. اس کے بعد پھر جب فصل پک کر تیار ہوتی ہے پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے، ایک ایفرٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ تھریشر مشین کے اندر یا ہارویسٹر مشین کے اندر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، تو پھر وہ گندم کی صورت میں نکل کے ہمارے پاس آتا ہے اور مال کی صورت میں، پیسے کی صورت میں، ویلتھ کی صورت میں، دولت کی صورت میں وہ کسان کے پاس جاتا ہے. تو کوشش بندہ کرتا ہے. اللہ کریم نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، تو ہم کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہمیں اسباب بھی عطا فرمائے گا. ہمت نہ ہارے، بات یہی ہے. اور اگر آپ کی، جیسے رکن شورا نے بڑی پیاری بات کہی، آپ کی ایفرٹ کا، آپ کی کوشش کا اگر فوری رزلٹ نہیں نکلا تو دل برداشتہ ہو کے، ہمت ہار کے، دل توڑ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ ٹرائی اگین. اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں اور کام کرتے رہیں. اللہ ہمیں جزائے خیر بھی عطا فرمائے اور ہماری کوششوں کو ثمر آور اور فیضیاب بھی فرمائے. آپ کی کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، میں ساجد سلطان اتاری راولپنڈی سے. آج کھلے آنکھ صلی اللہ سلسلے میں موضوع ہے کوشش. تو الحمدللہ عز و جل یہ دیکھا میں نے کہ جو کوشش کرتا رہتا ہے اور ناکامیوں کو کامیابی کی سیڑھیاں سمجھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ منزل عطا فرما دیتا ہے جس کا اس کو، یعنی جس پہ اس نے جانا ہوتا ہے. پچھلے دنوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو میرا ایک کام تھا، میں ناکامیاں تھی، لیکن پیر صاحب کی نگاہ سے میں نے الحمدللہ کام شروع کیا، ایک کمپنی بنائی اور پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کو 26.3% پیش کروں گا. تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ نے 3 مرتبہ فرمایا قبل تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں ناکام نہیں ہوں گا. تو الحمدللہ وہ کام چلتا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے اور کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ کوشش ہی سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنے سے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے ہے اور پیر کی نگاہ لینے سے. اللہ کرے وہ لینا ہمیں نصیب ہو جائے. آمین آمین. 78% دینے کا آپ نے، کیا بات ہے جی، اظہار کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. مدینہ. میں محمد ویس بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل پر یہ سلسلہ کوشش بہت اچھا پروگرام ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم دن رات دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے رہیں، کیونکہ ہم شیطان کو دیکھیں کہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی کوشش کرنا ترک کر دیتے ہیں. لیکن شیطان کو دیکھیں، شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ پھر بھی احتیاط کر لیتا ہے، نیکی کر لیتا ہے. شیطان پھر بھی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرنے کی، کہ وہ اس کی نیکی کسی طرح سے جو ہے نا خراب ہو جائے. وہ ریاکاری کرواتا ہے. اگر وہ ریاکاری بھی کرنے سے بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے تو پھر بھی شیطان اس پر حملہ کرتا رہتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے دن رات کوشش کرتا رہے. ماشاءاللہ. مرحبا. مدینہ.
سلمان بھائی، عظیم سید عظیم حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور اس میں مذہبی دینی چیزیں بہت سی اچھی بتائی جاتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اور میرا بیٹا ایک کنین حسن، وہ الحمدللہ آپ کا چینل بہت شوق سے دیکھتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ سارا دن وہ دیکھتا رہے۔ اور آپ سے ایک التجا تھی کہ درود پاک ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس کا ذرا ورد کرا دیں گے۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ بابا جان سب کچھ آتا ہے لیکن یہ نہیں سننے کو ملتا۔ درود پاک جی بالکل پڑھنا چاہیے، اور سلسلے کی ابتدا جب ہم خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 4 سیغے جو ہے وہ ابتدا میں بھی پڑھے جاتے ہیں، پھر نعت خوانی سے بھی پڑھتے ہیں تو بھی پڑھتے ہیں، نعت شریف سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کا کال کرنا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مرحبا۔ میں رابعہ عطاریہ ہند کے شہر سے موڑا صاحب عرض کر رہی ہوں، مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ میرے باپا کو آباد رکھ۔ فرید بھائی کلام شامل کریں، میرے سنت کی منقبت بھی پھر سلسلے کو ہم اختتام کر لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ہوئے لکھاں کروڑ دویل ہوئے، ہوئے لکھاں کروڑ دویل ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، ساڈا پلہ یاروں بھاری ہے، ساڈی نسبت بھی عطاری ہے، رب ساریا عطاریا دی خیر ہوئے، رب ساریا عطاریا دی خیر ہوئے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، مینوں چل مدینہ مل جاوے، کلی دل دی ربا کھل جاوے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے، مرشد نال طیبہ دی سیر ہووے، میرے پیر دی ہر دم خیر ہووے، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ۔ آخر میں کیا فرمائیں گے؟ جوان رہنے کا ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کہ اگر آپ واقعی یعنی جوان رہنا چاہتے ہیں تو
تو پھر ہر وقت جو ہے آپ اپنے اعضاء کو حرکت میں رکھیں. اعضاء کو حرکت میں رکھیں گے تو پھیپھڑوں کو بھی آکسیجن مزید ملتی چلی جائے گی, ان کے اندر بھی توانائی آتی رہے گی. تو اگر اعضاء کو حرکت میں رکھیں گے تو بوڑھے ہو کر بھی جوان رہیں گے. اور اگر جوان آدمی بھی اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے تو اس کے بھی اعضاء اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح جوانوں کے اعضاء کام کرتے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے کہ انسان جو ہے وہ حرکت اپنے اعضاء کو بھی دے تو اس کے اعضاء کے اندر ایک نئی قوت آ جاتی ہے. تو اگر آدمی واقعی کوشش کرے جس طرح کوشش کرنی چاہیے تو پھر آدمی کو کامیابی ملتی چلی جائیں گی. اور اگر کوشش نہیں کرے گا پھر جمود طاری ہوگا, اور جس کے اندر حرکت اور جمود یعنی جس کے اندر حرکت نہیں ہوتی, جمود طاری رہتا ہے, تو وہ زندہ نہیں ہوتا, وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں, مدنی چینل دیکھتے رہیں, دکھاتے رہیں, ہفتہ وار سنت و بھری اجتماع میں شرکت کرتے رہیں. انشاءاللہ ان مدنی پھولوں پر ہمیں سیکھنے کا ذہن بنے گا اور ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا. اللہ کریم سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین, تم پہ ہے کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین, ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین, تم پہ ہے کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین. دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہے کرنا دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں, اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم مجھ پہ سلطان دین. پھر بلا لو مدینے میں تار کو, پھر بلا لو مدینے سگیا تار کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہے دم کروڑوں درود
کرم مجھ پہ سلطان دی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ رحمتوں سے بری